بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ پروگرام ازالہ شبہات کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین جانتے ہیں کہ اس وقت جو پروگرام میں پیش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، جس موضوع پر وہ ہے شرک فی التوسل، کہ وسیلہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، اس وسیلہ کے پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے دلائل جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور ان دلائل کے اوپر جو شبہات وارد ہوتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان شبہات کا ازالہ کیا جائے، اور یہی پروگرام کا مقصد ہے۔ وسیلہ کے پروگرام پر کافی نشستیں ہو چکی ہیں، اب شاید یہ وقت قریب آ گیا ہے کہ اس پروگرام کو وائنڈ اپ کیا جائے وسیلے کے حوالے سے، اور ان اعتراضات کو یا ان دلائل کو سامنے لایا جائے جو وسیلے کے نہ ماننے والے پیش کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آئندہ نشست سے میں وہ 1-2 نشستوں میں ان کا شروع کر رہا ہوں۔ تو آج کی نشست میں وسیلے کے ثبوت کے حوالے سے یہ آخری نشست ہوگی، اور آئندہ نشست میں ان کے سوالات اور ان کے دلائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ وسیلے کی آج جو میں نے گفتگو کرنی ہے، اس کے اندر وسیلے کے مسئلے کے ساتھ ساتھ آٹومیٹیکلی 2-3 ایک اور ٹاپک اس کے ساتھ، یا 2 ٹاپک کہہ لیں، وہ ٹچ کرتے ہیں۔ اور میں جب نوٹس لکھ رہا تھا تو میں نے یہ پختہ ارادہ کیا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ ان جو ٹچنگ اس کے ساتھ ہے، جن کا کنیکشن بن رہا ہے، ان کو ادھورا چھوڑ دیا جائے۔ تو وسیلے کے ساتھ کچھ اور 2 مسئلے ہیں جن کا انشاءاللہ وہ بھی شبہ ہیں 2، اور ان شبہات کا بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ازالہ کیا جائے گا۔ تو میں اپنی گفتگو کو اس آیہ کریمہ سے شروع کر رہا ہوں، جس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ آل عمران 85۔ اس کے لفظی ترجمے کے بعد اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 1-2 لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، 1-2 جملے، کہ معنی اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام جو دین اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، واسطے اور وسیلے سے عطا فرمایا ہے، اس دین کے علاوہ اگر کوئی اور دین تلاش کرے، اور وہ دین تلاش کرنے کا اس کا مقصد یہ ہو کہ میں اس پر عمل پیرا ہو کر آخرت میں کامیاب ہو جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا وہ دین اور اس کا وہ رستہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔ یعنی اگر کامیاب ہونا ہے دنیا و آخرت میں، تو اسی دین کو قبول کرنا ہوگا جس دین کو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اس آیت سے جو پہلی آیتیں ذرا گزری ہیں، وہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے 81 آیت میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کا بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا
تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے عالم ارواح میں کہ جب وہ میرے نبی آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنی، اور بس وہ آخری دین ہوگا جو ان کے ذریعے سے میں بھیجوں گا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرما دیا کہ جب وہ دین آ جائے تو اس کے آنے کے بعد کوئی اور دین باقی نہ ہوگا۔ اگر کسی اور رستے کو کوئی تلاش کرے تو وہ اس کا قبول نہیں ہوگا اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ اس آیت کی تلاوت اور مختصر اس کے الفاظ کی تشریح کے بعد میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مثال کے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بہت عام ہے۔ اگر یہ دلوں تک مثال پہنچ جائے تو وسیلے کا مسئلہ بڑی حد تک حل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر آپ اس وقت دنیا کے اندر دیکھیں یا پہلے زمانے کی دنیا کو دیکھیں تو آپ کو ہمیں اس زمانے میں، خاص کر ہمارے زمانے میں، ہمیں دو قسم کے لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کی زیادہ تر تعداد مغربی ممالک میں ہے، انگلینڈ میں، برطانیہ، فرانس، ہالینڈ اور چائنا میں بھی اور جاپان میں بھی۔ اگر یوں کہہ لیں کہ جو کھاتے پیتے ممالک ہیں ان میں ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جن مسلمان ممالک میں اب پیسہ آ رہا ہے نعوذ باللہ، ان کے اندر بھی ان کا کچھ اثر رسوخ ہو رہا ہے۔ وہ لوگ ہیں ان کو قرآن کریم کے اندر یا عربی میں دہریون کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو کہا جاتا ہے اگنوسٹک اور ایتھیسٹ۔ اگنوسٹک اور ایتھیسٹ وہ کنفیوز ہیں، اور ایتھیسٹ کا مطلب وہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم برطانیہ میں رہتے ہیں تو اکثر و بیشتر جو ہمیں انگریز ملتے ہیں، جب ان سے پوچھتے ہیں ہم کہ وٹ ڈو یو بلیو، ڈو یو بلیو جیسس، ڈو یو بلیو گاڈ، ڈو یو بلیو اینجل، تو وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو اینی تھنگ، آئی بلیو اونلی مائی سیلف۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ تو وہ کسی چیز کو نہیں مانتے بٹ اپنے سیلف کو مانتے ہیں، کہ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ بس یہ دنیا 4 دن کی ہے اور یہی زمانہ ہمیں مار دے گا، بس بات ختم۔ تو یہ بھی وہی ایتھیسٹ ہیں جو اس زمانے میں، وہ ایتھیسٹ تو نہیں تھے مشرکین مکہ جو تھے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کسی نہ کسی طریقے سے اقرار کرتے تھے، لیکن یہ تو اقرار بھی نہیں کرتے، یہ تو انکار کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں ساری دنیا۔ ایک تو مین کائنڈ میں سے، انسانوں میں سے ایک یہ طبقہ ہے، اور یہ بڑا طبقہ ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جو کسی نہ کسی صورت میں کسی مذہب کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، ملائکہ کو، آخرت کو کسی نہ کسی صورت میں مانتے ہیں، جن میں عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہودی ہیں، جتنے بھی یہ مذاہب ہیں۔ بدھ مذہب نہیں میں کہہ رہا، کیونکہ بدھ مذہب میں تو سرے سے خدا کو ہی نہیں مانتے، لیکن اس کو بھی مذہب کہتے ہیں۔ اور انگریزوں کا تو وہ بڑا پیارا مذہب ہے کہ وہ انگریز اس کو کافی حد تک قبول کرتے ہیں، 4 دن وہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو اب جتنے مذاہب ہیں جو اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور آخرت کو، اللہ، انبیاء اور آخرت کو ماننے والے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دعویٰ کسی نہ کسی طریقے سے وہ مانتے ہیں، ان سب کی ڈیسٹینیشن، سب کی منزل اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب، بخشش اور آخرت میں کامیابی، جس کا اس آیت کے اندر اشارہ دیا گیا ہے۔ اشارہ نہیں، ظاہر، بالکل عبارت النص سے ہے، واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ ایک وہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے مذہب کو مانتے ہیں۔ اب میں مختصر اس مثال کو یوں کرتا ہوں کہ وہ جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں وہ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا انہوں نے ایک رستہ مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ رستہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک واسطہ، وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ یعنی منزل سب کی اللہ رب العزت کی ذات ہے، منزل سب کی کامیابی کی آخرت ہے، منزل سب کی اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچنا ہے۔ ان کے ذہن میں، ان کے ذہن میں یہ بات ہے۔ لیکن اب وہ سارے چلے اور ہم بھی چلے مسلمان، تو ہم جب چلے ہیں تو وہ کسی اور رستے سے گئے ہیں، ان کا وسیلہ کوئی اور ہے۔ کسی کا وسیلہ آگ کہہ لیں، کسی کا وسیلہ سورج ہے، کسی کا وسیلہ کوئی رام ہے،
کسی کا کوئی وسیلہ ہے تو وہ ڈیسٹینیشن وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، لیکن رستے وسیلے مختلف اختیار کیے ہیں، اور جب ہم چلے تو ہم نے بھی ایک رستہ اختیار کیا، تو ہمارا رستہ مدینے سے ہو کر جاتا ہے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کا وجدانی ترجمہ یہ میں کر رہا ہوں کہ لوگوں، مجھ تک پہنچنے کے جتنے رستے ہیں، وہ جتنے رستے لوگ ادھر ادھر سے شیطانی رستے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان میں کوئی رستہ مجھ تک پہنچانے والا نہیں، آخرت میں کامیابی دینے والا نہیں۔ اگر مجھ تک پہنچنے والا ایک رستہ ہے تو وہ صرف مدینے کا رستہ ہے، یہ جاتی مدینہ کا رستہ ہے۔ بے فکر ہو کر، ہمارے دوست کہا کرتے تھے بے فکر ہو کر چل، یہ ہے بے فکر ہو کر چل، یہ ہے سیدھی سڑک جاتی ہے جنت کو، اس طرح سے کوئی شعر تھا کہ یہ جاتی ہے بے دھڑک، چل اس سڑک پہ بے دھڑک ہو کر چل، سیدھی جاتی ہے جنت کو یہ سڑک جو مدینے سے ہو کر جاتی ہے۔ تو معنی یہ نکلا کہ جن کا وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے انبیاء کے زمانے میں پہلے انبیاء ان کے وسیلے تھے، وہ ان کا دین قبول ہے اور آخرت میں کامیاب ہے۔ بات منزل کی نہیں، بات وسیلے کی ہے کہ اس منزل تک کس وسیلے سے کو پہنچنا چاہتا ہے۔ وہ بتوں کے وسیلے سے آنا چاہتا ہے، سورج کے وسیلے سے آنا چاہتا ہے، یا آمنہ کے لال کے وسیلے سے آنا چاہتا ہے۔ یہ معنی ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے بندہ اللہ کے قرب حاضر ہوتا ہے۔ آج کا جو میں پہلی دلیل اس موضوع پر عرض کر رہا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک دو مسئلے اور بھی ٹچ کریں گے، انشاءاللہ میں ان کو بھی بیان کروں گا۔ یہ دلیل یہ ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، تو نماز کے اندر ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ تو جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو ہم نماز کے اندر تشہد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر سلام عرض کرتے ہیں۔ وہ یوں عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو۔ اگر آپ پوری نماز کو دیکھیں، سبحانک اللہ سے لے کر یوم یقوم الحساب یا جو بھی دعائیں پڑھی جاتی ہیں جہاں تک بھی ہے، تو اس کا انداز پوری نماز کا کچھ اور ہے اور تشہد کا انداز اور ہے، کہ اس کے اندر السلام علیکہ ایہا النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹلی سلام بھیجا جاتا ہے۔ اس پر وہ علی النبی والی بات حکایتاً ہے یا انشان حکمن ہے، اس کی بعد میں بات کروں گا۔ وہی دو باتیں ہیں جن کی طرح میں نے بار بار اشارہ کیا۔ صرف اس وقت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اور امام بدر الدین عینی نے فتح الباری اور عمدۃ القاری باب التشہد کی یہ جو حدیث آتی ہے، امام بخاری کا جو باب ہے باب التشہد فی الآخرہ، کہ یہ جو تشہد پڑھا جاتا ہے کتاب الاذان کے اندر اور باب التشہد فی الآخرہ میں، یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں اور امام مسلم بھی باب التشہد کے اندر لائے ہیں، دونوں شیخین نے اس حدیث کا ذکر کیا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، ان کی جب شرح کی ہے علامہ ابن حجر عسقلانی نے اور امام عینی نے، تو وہ اس شرح کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ کا وسیلے کا انہوں نے ذکر کیا ہے، تو وہ دلیل میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ دوسرے مسائل پر گفتگو کریں گے۔ تو وہ دونوں بزرگ امام عینی اور علامہ ابن حجر عسقلانی دونوں نے یہ لکھا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی بندہ نماز کے اندر کیوں کہتا ہے، باقی کی باتیں بعد میں آئیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ السلام علیکہ ایھا النبی اس لیے کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یقال علی طریق اہل العرفان ان المصلین لما استفتحوا باب الملکوت بالتحیات اذن لهم بالدخول فی حریم الحی الذی لا یموت۔ وہ فرماتے ہیں کہ بندہ اہل عرفان، وہ کہتے ہیں اہل محبت اور جن کو معرفت مل گئی ہے، وہ کون سی معرفت جس کا ذکر میں نے علامہ شوکانی کے حوالے سے کیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے معرفت ملتی ہے، جن کو معرفت مل گئی ہے اور عاشق اور محبین لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اولیاء اللہ، وہ اہل عرفان ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں، وہ یوں کہتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، نماز کے اندر تشہد میں اس لیے لایا گیا ہے کہ نمازی جب کھڑا ہوتا ہے تو اس نے تکبیر تحریمہ کہی، تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد، تحریمہ کا ایک جملہ میں کہہ دوں، مجھے یہ بار بار ذہن میں آ رہا ہے، چلنے نہیں دے رہا مجھے۔ تحریمہ کا معنی ہوتا ہے حرام۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد ہم اپنے اوپر کچھ افعال کو حرام کر لیتے ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تو جب تکبیر تحریمہ شروع کی اور اس کے بعد باقی کی نماز پڑھی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جوں جوں وہ نماز پڑھتا گیا، قیام کیا، قرات کی، رکوع کیا، تو وہ فرماتے ہیں لما استفتحوا باب الملکوت بالتحیات، ان اعمال کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ گویا ایک وہ مسافر ہے، صوفیہ کی زبان میں سالک ہے۔ یہ سالک کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اہل عرفان کہا ہے، اس لیے میں اس کا سالک کا لفظ کہہ رہا ہوں کہ سالک کے لیے جب دروازے کھلے تو وہ دروازوں میں آگے گزرتا چلا گیا، اس کی حضوری ہوتی گئی، تو اذن لہم بالدخول فی حریم الحی، تو وہ سفر کرتا کرتا اس مقام پر پہنچا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی حاضری ہو گئی، اور وہ اللہ الحی الذی لا یموت، وہ اللہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں پہنچ کر اس کو مناجات اس نے کی، اور اس نے بڑا خوش ہوا کہ میں اس مقام پر پہنچا ہوں اور میرے لیے ملکوت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یعنی ملکوت کا یہ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر معلوم نہیں کن منزلوں سے وہ گزرا، کہ وہ نماز پڑھتا پڑھتا جب بڑی منزلوں سے گزرا اور حریم ناز میں، اللہ کے حرم میں، اللہ کی بارگاہ میں جب وہ حاضر ہوا تو وہاں اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔ تو جب اس نے وہاں جا کر نظارہ کیا تو کیا ہوا کہ فَنُبِّهُ عَلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ، اس کو یہ بتایا گیا کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مقام جو تمہیں ملا ہے نماز پڑھنے سے یہاں کا تک تو پہنچ آیا ہے، یہ کیوں ملا ہے؟ اس کو متنبہ کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ کیوں ملا ہے۔ تو بتایا گیا کہ دیکھ، یہ مقام تیری کسی ذاتی کوشش سے نہیں ملا، اَنَّ ذَلِكَ بواسط نبی یہ رحمت و برکاتہ، یہ تمہیں جو مقام ملا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے اور ذریعے سے تو اس مقام تک پہنچا ہے۔ نظر اٹھا کے دیکھ۔ پھر وہ جب نظر اٹھا کے دیکھتا ہے تو فیض الحبیب فی الحرم الحبیب، جب اس نے نظر اٹھائی ان مقامات کو دیکھا، جب بتایا گیا کہ یہ مقام تمہیں ان کی وسیلے سے ملا ہے، جب کہا گیا نا ان کے وسیلے سے ملا ہے، ان کے واسطے ذریعے سے ملا ہے، جب اس نے نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑا تخت و تاج ہے، اور اس تخت کے اوپر آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جب وہ حریم ناز میں وہاں پہنچ کر اس کرسی کو دیکھتا ہے تو اس پر محبوب خدا نظر آتے ہیں، تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام ہو، اے میرے آقا آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، کہ آپ کے وسیلے سے میں یہاں پہنچا ہوں۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی نمازی جب کہتا ہے تو ادر ہینڈ وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے نماز کے اندر اس کو لایا گیا۔ تو یہ وسیلے کی ایک دلیل ہے کہ ہر نمازی نماز کے اندر وسیلے کو مانتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات علامہ ابن حجر اسقلانی اور علامہ عینی نے لکھی ہے، وہ بھی میں بات آپ کی سامنے لے آؤں۔ یہ بڑی تفصیل سے علامہ عینی نے بہت زیادہ اس کے اوپر لکھا ہے، اور اس کی وجہ میں آگے چل کر عرض کرتا ہوں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے اتنا نہیں لکھا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی کیا ہے کہ یہ نقطہ لائے ہیں، اور علامہ عینی کہتے ہیں کہ کیف شرع ھذا اللفظ وهو خطاب بشرع ما کونہ منہی عنہ فی الصلاۃ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی یہ مجھ سوال کرے، یہ کہے کہ یہ کیسے ہو گیا
کہ جب بندے نے تکبیر تحریمہ کہی تھی تو وہ اللہ کے حضور حاضر تھا، قیام تھا اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اس نے قرات کی تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی، جب اس نے سجدہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اور رکوع کیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، تسبیح کی تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھی۔ یہ تو پوری نماز رب ذوالجلال کی عبادت وہ کرتا چلا آ رہا ہے اور اس کا رخ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ پھر جب وہ تشہد پر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری تمام جانی مالی بدنی عبادتیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو وہ دونوں بزرگوں نے، علامہ عینی اور اسقلانی نے یہ کہا کہ یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے، اگر کوئی سوال کرنے والا کہے، انہوں نے سوال اٹھایا خود، وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہے کہ پیچھے سے تو کوئی لائن وحدہ لا شریک کے لیے آ رہی ہے، تو یک دم یہ کانٹا کیوں بدلا ہے نماز کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر اور اس کی عبادت، اور یک دم غیر سے کو مخاطب ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مخاطب ہو گیا ہے، اور اس نے کہا السلام علیکم ایھا النبی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے غیر ہیں، اس معنی میں نہیں میں کہہ رہا، اس کی بڑی تفصیل میں کر چکا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں فالجواب ان ذالک، وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو پیچھے سے آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اور اس کا جو کانٹا بدلا ہے یکدم نماز میں، جو دوسری کسی اور کے لیے وہ طرف توجہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے یہ جو توجہ حضور کی طرف السلام علیکہ ایھا النبی کی کر کے کی ہے، وہ کہتے ہیں ان ذالک من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں سن لو، عین نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ایک دم ہٹا کر اگر کائنات میں کسی کے اندر طرف توجہ کی جا سکتی ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کی ذات ہے، اور یہ مصطفیٰ کی خصوصیت ہے۔ کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ایک ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری ایک ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ کی طرف سے رخ ہٹا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہٹا، کیونکہ وہ اس کے حبیب کی طرف ہے۔ لہٰذا یہاں دو ذاتیں نہیں ہیں، ایک ذات کے اعتبار سے تو خالق اور مخلوق کا فرق ہے، لیکن اتصال ان کے اندر اتنا ہے کہ اگر رسول اللہ کی طرف رخ ہے تو معنی یہ ہے کہ اس کا اللہ کی طرف رخ ہے، یہ غیر کی طرف نہیں مڑا، خدا کے حبیب کی طرف مڑا ہے، اور جب خدا کے حبیب کی طرف مڑا ہے تو اللہ کی طرف کی رخ ہوا ہے۔ تو یہ خصوصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ اور عین نماز کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ادب اور ان کو وسیلہ بتایا گیا کہ یہ وسیلہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو یہ بات میں نے آپ سے کرنی تھی، تو وسیلے کی بات تو یہاں تک ہو گئی کہ یہ وسیلہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، ان ذالک بواسطۃ النبی رحمت۔ یہ جتنی منزلیں اہل عرفان کو ملتی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملتی ہیں۔ اور اگر کوئی فرض کرے بندہ اہل عرفان سے اپنا تعلق ہی نہ رکھے اور اہل عرفان سے وہ الگ ہو جائے، اور اہل عرفان کو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایسے ہوتے ہیں، ان کی ذات سے کوئی برکات کوئی وسیلہ نہیں، وہ اپنے آپ کو ہی الگ کر لے، تو پھر ان منازل پر وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جب وہ ان منازل پہ پہنچ نہیں سکتا تو پھر جب وہ السلام علیکم ایھا النبی کرے گا تو طرح طرح کی اس کی تعویلات کرے گا۔ ان تعویلات کا میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی میں اس کا عرض کرتا ہوں۔ اب یہاں سب سے پہلی جو بات ایک شبہ وارد کیا جاتا ہے، وہ شبہ یہ وارد کیا جاتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، یہ جو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا گیا، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام تو نہیں کیا گیا، آپ کو تو خطاب نہیں کیا گیا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اور پاگل بنانے کے لیے یہ مسئلہ کھڑا کیا گیا بڑی دیر سے، کئی صدیاں ہو گئی اس بات کو۔ اور اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی صاحب کو، انہوں نے نور چینل قائم کیا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج نور ٹی وی پر بیٹھ کر میں اس شبہ کا ازالہ کر رہا ہوں جو کئی صدیوں سے شبہ ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ پہلی دفعہ میں ہی ازالہ کر رہا ہوں، یعنی ٹی وی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نور ٹی وی پر بیٹھ کر غالباً پہلی مرتبہ یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ازالہ کر رہا ہوں اس کا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی جب کہا گیا ہے تو حضور پر سلام نہیں کہا گیا، بلکہ یہ ہے کہ واقعہ یوں ہوا۔ اب یہ واقعہ سن لیں، اس کے بعد پھر میں اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے واقعہ یوں ہوا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، تو جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ کے حضور حاضر ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔
تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا تحیہ پاکی عبادت جو تھی وہ پیش کی حضور علیہ السلام نے، اور جواباً اللہ تعالیٰ نے حضور پر سلام پڑھا۔ تو شبہ ڈالنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم سلام پڑھتے ہیں نماز کے اندر تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہوتے، یہ تو نیت نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم سلام حضور پر پڑھ رہے ہیں اور ہمارا سلام حضور پر جا رہا ہے اور سرکار ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو یوں ہوتا ہے کہ ہم اس حکایت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر جو سلام پڑھا تھا، ہم اس سلام کی ذرا یاد تازہ کر رہے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے ہوا تھا۔ اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں حکایتاً، کہ ہم اس کا حکایت کر رہے ہیں اس کی کہ یہ واقعہ ہوا تھا، ورنہ ڈائریکٹلی حضور علیہ السلام پر نہیں کہتے کہ یا نبی آپ پر سلام ہو اور حضور آگے سے جواب دیں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے ایک کہانی گھڑی گئی اور اس کو پھیلا دیا گیا، اور یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے بنا دی گئی کہ نہیں جی وہ تو حکایتاً ہے۔ اس کو مزید بات کو پکا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن شریف میں پڑھتے ہیں یا زکریا انا نبشرک، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا زکریا انا نبشرک، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو فرمایا اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی۔ تو وہ کہتے ہیں جب ہم یہ پڑھتے ہیں قرآن میں یا زکریا انا نبشرک کہ یا زکریا، تو ہم حضرت زکریا کو تو مخاطب نہیں، علیہ السلام کو نہیں ہوتے، ان کو تو مخاطب نہیں کر رہے ہوتے کہ اے زکریا ہم تمہیں بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ یا کہتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ، تو جب ہم یا عیسیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب تو نہیں کر رہے، ہم ان کو ایڈریس تو نہیں کر رہے، ہم ان پر سلام تو نہیں کہہ رہے، ہم تو ایک واقعہ جو ہوا تھا اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں تحیات للہ والصلوات، تو ہم ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی کہ یہ معراج میں ہوا تھا، یہ واقعہ ہم بیان کرتے ہیں۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے یہاں ایک میں بات بتا دوں آپ کو کہ اگر نمازی کا یہ خیال ہو کہ میں یہ وہ معراج کا واقعہ بیان کر رہا ہوں، تو جب وہ یہ کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات کہ یا اللہ میری ساری عبادتیں جو مالی بدنی ہیں یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، یہ تیرے لیے میری عبادتیں ہیں، تو ذرا غور کریں اس بات کے اوپر کہ جب وہ تشہد میں یہ سوچ رہا ہو کہ میں معراج کا مکالمہ عرض کر رہا ہوں، یہ میں وہ بات کر رہا ہوں، حقیقتاً نہیں کہہ رہا، بس میں تو وہ جو واقعہ ہوا تھا نا جیسے یا زکریا اس کو دہرا رہا ہوں کہ وہ ایسے ہوا تھا۔ اگر اس کو وہ دہرا رہا ہوگا تو کیا اپنی بندگی کا اظہار اللہ کے سامنے کر رہا ہے؟ پھر تو حکایت ہوگی، اس کا مطلب ہوا وہ خدا کی نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عبادت کا اقرار اور خدا کی تسبیح و تحلیل کا اقرار نہیں کر رہا، بلکہ وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اس واقعہ معراج کی یاد کو تازہ کر رہا ہے۔ یعنی عبادت بھی چلی گئی اور السلام علیکہ ایھا النبی، وہ حضور پر سلام بھی چلا گیا، وہ بھی نہ گیا، کیونکہ وہ تو یاد تازہ کر رہا ہے، تو یہ اس کے اوپر اور کر دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کی رحمت اور اس کی عنایت سے اس مسئلے کو میں نے کم و بیش آج سے 35 سال 36 ایئر پہلے سمجھا تھا، اور آج میں نور ٹی وی پر بیٹھ کر اس کو شرک شریف کے زمانے میں وہاں ہم پڑھا کرتے تھے، تو ہمارے شرک شریف میں ایک مسجد تھی، اس کا نام تھا مسجد گجراں والی مسجد۔ اس میں ایک امام صاحب تھے، وہ بڑے پرانی عمر کے تھے اس زمانے میں، ان کے ساتھ اس مسئلے پر میری بات ہوئی، بہت اس بچپن کی زمانے کی بات ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ معراج کی رات ہوا ہے تو خدا جانے کہ کیا معاملہ ہوا، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بات کہاں لکھی ہے کہ حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے تو آپ نے التحیات للہ والصلوات کہا اور اللہ تعالیٰ نے السلام علیکہ ایھا النبی کہا، یہ روایت کہاں لکھی ہے؟ کیونکہ اگر روایت ہوگی تو پھر یہ بات بن جائے گی چلو آپ کے خیال میں کہ ہم اس کو حکایت کر رہے ہیں، یہ لکھا کہاں ہے؟ خیر وہ مولانا صاحب کہنے لگے آپ مجھے کل آئیں تو میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا۔ میں دوسرے دن گیا، میں نے کہا جی کہاں لکھی ہے؟ حدیث کے اندر، یعنی حدیث کی کتابوں میں، وہ فقہ والی بات میں بعد میں کرتا ہوں۔
میں نے کہا کہاں لکھی ہے؟ تو وہ دوسرے دن بھی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ میں تلاش نہیں کر سکا. پھر کہنے لگے اگلے جمعے کو آنا. میں اگلے جمعے کو گیا. اس وقت وہ لاہور میں، پشاور میں کافی علماء سے انہوں نے رابطہ کیا. وہ کہنے لگے کہ کہاں روایت ہے. وہ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا میری طالب علمی کے زمانے میں، یہ روایت کہیں نہ ملی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ معراج کا ہے، یہ کہیں روایت نہ ملی. اس کے بعد میں نے اپنے اساتذہ سے اور پھر پڑھنا شروع کر دیا اس روایت کو. اس وقت سے لے کر آج تک میں نور ٹی وی پر بیٹھ کر تمام ناظرین کو یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کی تمام کتب حدیث جو اویلیبل ہیں ان تک میں نے آپ خود اور اہل علم سے پوچھ کر رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. پوری دنیا میں کوئی ایک بھی کتاب حدیث کی نہیں ہے جس میں سند یہ واقعہ ذکر ہو کہ یہ واقعہ معراج کا ہے. یہ تو معراج میں بات ہوئی ہی نہیں. جب ہوئی نہیں تو حکایت کا مسئلہ کیسے پیش آ گیا؟ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام پڑھتے ہیں یہ حکایتاً نہیں حکماً پڑھتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حکم دیا ہے کہ یہ میرے اوپر سلام پڑھا کرو، اس لیے یہ پڑھتے ہیں. یہ معراج والی کہانی گھڑ دی گئی ہے اور یہ ایسے مشہور کر دیا گیا. اللہ تعالی رحمت نازل فرمائے فقہائے احناف کے اوپر، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. علامہ شامی علیہ الرحمہ اور شافیوں میں امام غزالی علیہ الرحمہ اور دوسرے کئی بزرگ جو ہیں، انہوں نے جب باب التشہد میں اس مسئلے کے اوپر بحث کی ہے تو چونکہ یہ روایت جو تھی وہ گرد گھوم رہی تھی، لوگوں کے گردش کر رہی تھی کہ یہ معراج کی بات ہے، تو علامہ شامی نے خود یہ لکھا ہے، عالمگیری کے اندر یہ لکھا ہے، دیگر اس نے احیاء کے اندر امام غزالی نے یہ لکھا ہے. چونکہ وہ ایک بات مشہور کر دی گئی تھی، وہ فرماتے ہیں، علامہ شامی فرماتے ہیں با فرض محال سنو، ہو سکتا ہے اگر یہ واقعہ معراج کا بھی ہو تو، اگر یہ معراج میں بھی بات ہوئی ہو تو اب ہم جب السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں تو ہم واقعہ معراج کو یاد کر کے نہیں کہتے بلکہ مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو. اگر با فرض محال یہ کہیں روایت پائی بھی جائے تو فقہاء نے اس کا بیان کر دیا ہے. اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر یہی باب التشہد فی الآخرہ کی جب شرح کی ہے، انہوں نے اس کی کوئی سند، کوئی واقعہ اس کا بیان نہیں کیا. امام بدر الدین عینی نے اس کا کوئی بیان نہیں کیا، صرف انہوں نے ایک حوالہ یہ دیا ہے، لکھا ہے کہ یہ بات اس طرح سے کہی جاتی ہے. مگر امام عینی بھی کہتے ہیں اور ابن حجر عسقلانی بھی کہتے ہیں، امام عینی کہتے ہیں کہی جاتی ہے تو کہی جائے. یہ وہ بات پہلی بات ہے، یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ معراج کا واقعہ ہے. اور اگر ثابت بھی ہو تو جب تم نماز پڑھو تو نماز کے اندر تشہد کے اندر حکایتاً نہیں، انشان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے جب اللہ کے حضور حاضر ہو اور جب اس مقام اعلیٰ پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹھے دیکھو، جب ملکوت کے دروازے کھل جائیں، جب تمہیں اذن مل جائے تو مصطفیٰ کو دیکھ کر السلام علیکہ ایھا النبی کہا کرو. یہ ابن حجر عسقلانی نے بھی کہا اور علامہ عینی نے بھی کہا ہے. اگر نور ٹی وی کے ناظرین میں سے دنیا بھر سے کسی کو یہ روایت سند مل جائے کسی حدیث کی کتاب میں تو پلیز مجھے یہ بتانا. آج 37 ایئر ہو گئے ہیں، مجھے آج تک یہ روایت کہیں نہیں ملی. اور جو فقہاء نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اب معراج والی بات تو گئی کہ وہ حکایت انشان کے حکمن ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اب میں امام بخاری اور امام مسلم دونوں کے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ باب التشہد فی الآخرہ میں جب امام بخاری اور امام مسلم نے اس روایت کو لکھا تو انہوں نے کیسے لکھا. وہ فرماتے ہیں، اور جب آپ اس بات کو اب روایت کو بخاری کے اندر جو آئی ہے اور مسلم کے اندر اور دیگر کتب میں، صرف میں بخاری مسلم سامنے رکھی ہے، میں نے ان کا میں پڑھ رہا ہوں، وہ میں بیان کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ کننا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی جبرائیل و میکائیل السلام علی فلان و فلان فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کے پیچھے جب نماز پڑھتے تو تشہد میں ہم جبرائیل، میکائیل پر اور فلاں فلاں پر اور اللہ تعالیٰ پر بھی سلام کہا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف التفات فرمایا اور ہمیں مخاطب ہوئے. یہاں ابن حجر عسقلانی نے ایک نقطہ، ایک اشارہ کیا ہے، وہ بھی بڑا مزے کا ہے، ایمان کو تازہ کریں اس بات کو بھی. وہ کہتے ہیں تشہد تو صحابہ پڑھتے تھے آہستہ،
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو التفات فرمایا، ان کی طرف توجہ فرمائی اور منع کیا کہ ایسے اللہ پر سلام نہ پڑھا کرو۔ مصطفیٰ کو کیسے پتہ چل گیا کہ جبرائیل میکائیل پر سلام پڑھتے ہیں اور اللہ پر سلام پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ آہستہ پڑھتے تھے، دل کے اندر پڑھتے تھے، اونچی آواز میں نہیں پڑھتے تھے۔ مصطفیٰ امام تھے، وہ مقتدی تھے، اور آقا کو پتہ تھا کہ مقتدی آہستہ بھی کیا پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری طرف توجہ فرمائی، تو آپ نے فرمایا ان اللہ هو السلام فاذا صلی احدکم فلیقل التحیات للہ والصلاۃ۔ سنو، یہ نہ کہا کرو کہ اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، بس یوں کہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، یوں کہا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یعنی یہ جو تشہد ہے یہ زبان مصطفیٰ سے نکلی ہے، اور حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر صحابہ کو حکم دیا ہے کہ یوں تشہد پڑھا کرو۔ اگر یہ بات کوئی معراج کی ہوتی تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ یہ تو اس وقت کا کلام ہے، اس یاد کو تازہ کیا کرو۔ آپ نے یاد تازہ کرنے کا نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا مجھ پہ یوں سلام پڑھا کرو، ان پر یوں سلام پڑھا کرو۔ آپ نے اس کو تشہد ابن مسعود کہتے ہیں محدثین کی زبان میں۔ اب اگلے لفظ جو سنیں گے آپ تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں اور امام مسلم دونوں کا، وہ کہتے ہیں فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحًا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ آگے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب تم یہ سلام پڑھو گے، جب تم یہ کہو گے، تو جو کوئی بندہ اللہ کا بندہ، کہو گے نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جب یہ کہو گے تو جو کوئی اللہ کا بندہ آسمان میں ہوگا یا اللہ کا بندہ زمین میں ہوگا، یعنی یا قبرستان میں ہو یا علیین میں ہو یا اس کائنات کے اندر اس زمین پر ہو، جہاں جہاں بت بھی ہو، اصابت کل شے، تمہارا جو سلام ہے وہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ جو بھی بندہ ہے تمہارا سلام ان تک پہنچ جائے گا، پہنچ جائے گا، پہنچ جائے گا۔ تو جب سلام پہنچ رہا ہے تو پھر اس کو ہم یاد کو تازہ تو نہیں کر رہے، ہم تو سلام پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ نکلا کہ جب السلام علیکہ ایھا النبی ہم کہتے ہیں تو ہم اس کو حکایت نہیں کر رہے، بلکہ مصطفیٰ کو ایڈریس کر رہے ہیں، حضور کو مخاطب کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ اور کیوں سلام عرض کر رہے ہیں، کیوں نماز کے اندر سلام کہہ رہے ہیں، یہ میں پھر اس کو پڑھتا ہوں کہ ابن حجر اسقلانی اور علامہ نے کہتے ہیں کہ جب اس کے دروازے ملکوت کے کھلے اور وہاں وہ پہنچا تو بتایا گیا ان ذالک بواسطۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت للعالمین کے واسطے سے تمہیں ملا ہے، یہ حاضر حرم حبیب میں حاضر مصطفیٰ علیہ السلام، فاقبلوا علیہ قائلین السلام علیکہ ایھا النبی۔ تو وہ دیکھ کر مصطفیٰ کو سلام پڑھتا ہے، کچھ دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں، کچھ بن دیکھ کے بھی پڑھتے ہیں، لیکن معراج کی یاد تاز کر کے کوئی نہیں پڑھتا، جو پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کو پڑھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے پڑھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سلام ان تک پہنچ جاتا ہے جو بھی زمین آسمان میں ہو۔ بڑے سالوں کی بات ہے، میں کراچی میں تھا تو وہاں ایک خارجی عالم دین تھے، میں نے ان سے کہا، یہ مسئلہ اس پر چل نکلا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جائز ہے کہ نہیں، تو وہ اس مسئلے پر بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ السلام علیکہ ایھا النبی اور یا نبی میں کیا فرق ہے، وہ تو ایک ہی چیز ہے، وہ بھی ندا ہے وہ بھی ندا ہے، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں۔ اگر ایھا النبی کہہ سکتے ہیں تو پھر سلام پہنچ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں پہنچ جاتا ہے وہاں پر، جب وہ پہنچ رہا ہے سلام، تو پھر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں تو السلام علیکہ ایھا النبی کہیں، تو ان دونوں میں آخر کیا فرق ہے؟ تو وہ بڑے سادہ پن کہہ لیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ ہاں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جو ہے نا، دوسرے لوگ جب ان پر صالحین پر سلام پڑھتے ہیں تو وہ سلام تو ان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا جن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اصابت کل عبد للہ، کہ اللہ کے تمام بندوں پر سلام پہنچ جاتا ہے، وہ اصابت میں مصطفیٰ کی ذات بھی شامل ہے یا نہیں؟
جن تک سلام پہنچتا ہے حضور بھی ان میں آتے ہیں یا نہیں؟ یا السلام علینا وعلی عباد الصالحین صرف صالحین آتے ہیں؟ کون آتا ہے اس میں؟ تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ بات سن کر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ساری امت آتی ہے، مصطفیٰ اس میں نہیں آتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے کہا یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے اگر یہ بات مان لیں تو اس سے شرک جو ہے وہ عام ہو جائے گا، شرک کے دروازے کھل جائیں گے، اس لیے یہ درست نہیں ہے کہ ہم مانیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ سلام پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زمین میں ہو کوئی آسمان میں ہو، ہر ایک تک جو ہے یہ سلام پہنچ جاتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم اور اس باب کا نام ہے اتیان قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ لوگوں جب تم مسجدوں کے اندر داخل ہو تو مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت کہا کرو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، کیونکہ تمہارا سلام مصطفیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر حافظ صاحب آگے لکھتے ہیں اقتداء صراط المستقیم باب اتیان قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ جب تم کسی ویران جگہ میں جاؤ، کسی خالی گھر میں جاؤ جہاں کوئی نہ رہتا ہو، اگر وہاں کوئی نہ رہتا ہو تو پھر بھی کہا کرو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ اب حافظ صاحب کے وہ الفاظ تو نہیں ہیں، یہ ملا علی قاری کے الفاظ کے ہیں ایسے کہ وہ کہتے ہیں خالی مکانوں میں بھی سلام کہا کرو کیونکہ مصطفیٰ کی روح کی توجہ پوری کائنات میں ہر طرف مبذول رہتی ہے، آپ کی رہتی ہے۔ تو حافظ صاحب نے جگہ خالی مکانوں میں مسجد میں السلام علیک ایھا النبی جو ہے وہ پڑھا کرو۔ اب وہ جو حکایتاً والی بات تھی وہ ابھی وہ چل رہی ہے اور ٹائم بھی بھاگا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام پر سلام پڑھیں تو حضور حافظ ابن القیم نے کتاب جلاء الافہام فی الصلاۃ والسلام علی خیر الانام، ایک درود شریف کے اوپر کتاب ہے حافظ ابن قیم کی، انہوں نے اس کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من عبد یصلی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بندہ خواہ مشرق میں ہو مغرب میں ہو جہاں کائنات کے کسی گوشے میں ہو، جب وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو صوتہ حیث کان، اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ اگر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ کہہ کر یہ السلام علیک ایھا النبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک ہماری آواز پہنچ جاتی ہے، مجھے اشارہ ہو گیا، میں بہت باتیں کرنی تھی اس کے اوپر تو وہ ٹائم بھاگا جا رہا ہے۔ تو امام مسلم نے اس حدیث کو ایسے لکھا۔ اسی طرح اب اس حدیث کی جو شرح ہے اس کے اندر ایک بحث اٹھائی ہے علامہ ابن جرسقلانی نے، یہ میرا خیال ہے کوئی 12 پیج ہیں میرے پاس، وہ تو اب ظاہر پڑھنے کے نہیں، صرف ان کا میں اشارہ کر دیتا ہوں۔ علامہ عینی نے اس کے اوپر جو بات اٹھائی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پڑھی جاتی ہے نا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے اندر بعض دوسرے صحابہ ہیں جن سے کچھ اور لفظ ثابت ہیں۔ وہ لفظ یوں ہیں کہ السلام علیک ایھا النبی التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات للہ الزکیات، کہ ایسے الفاظ جو ہیں نا وہ کچھ وہ آگے التحیات للہ، وہ کہتے ہیں اس طرح سے بعض سے عباس ابن عمر سے یوں مروی ہے، اس طرح سے بھی روایت کی گئی ہے التحیات الطیبات الصلاۃ للہ السلام علیک ایھا النبی، یعنی السلام علیک ایھا النبی میں اختلاف نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کچھ اور زائد الفاظ ہیں، یہ ابن عمر کی روایت ہے جس میں التحیات الطیبات ایسے الفاظ ہیں۔ تو امام عینی نے تقریباً 26 روایات اس مقام پر جمع کی ہیں اور بتایا ہے کہ لوگوں اصل تشہد سب سے افضل وہی تشہد ہے جو عبداللہ بن مسعود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جس کا ذکر میں بخاری مسلم میں پڑھ چکا ہوں۔ لیکن علامہ عینی نے جو تقریباً 26-30 روایتیں بیان کی ہیں، کسی میں بھی یہ نہیں ہے کہ یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے یا حکایتاً ہے یا انشاءاللہ سرے سے اس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام پڑھو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سلام پہنچتا ہے، اور سب سے بہتر تشہد السلام علیک ایھا النبی عبداللہ بن مسعود والی ہے۔ ایک روایت یہ آتی ہے بعض روایات میں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو بعض احباب کے دل میں یہ خیال آیا
کہ جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، ہوتا ہے نا کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے، تو ہم حضور کے پیچھے ہوتے تھے۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو السلام علیکہ ایھا النبی کی بجائے السلام علی النبی کہنا چاہیے کہ السلام علی النبی۔ اب جو دیگر صحابہ تھے انہوں نے اس کے اوپر گرفت کی اور کسی نے ان کی اس رائے کو قبول نہیں کیا۔ وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً تشریف فرما تھے، ہم تو آپ کے پیچھے تھے السلام علیکہ ایھا النبی، اگر ہم یہ خیال کریں تو جو لوگ طائف میں تھے، جو مکہ میں تھے، جو عمان میں تھے، جو یمن میں تھے، وہ سب السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تھے۔ کیا حضور ان کے سامنے تھے؟ نہیں، سامنے ہونے کی کوئی بات نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد تم نے قیامت تک یہی تشہد پڑھنا ہے۔ اب یہ مکے والوں کے لیے بھی ہے، مدینے والوں کے لیے بھی ہے، اور حضور ظاہراً تشریف فرما ہو تب بھی ہے، اور جب حضور ظاہراً دنیا سے تشریف لے جائیں تب بھی ہے۔ صحابہ میں سے علی النبی والی کی بات کو کسی نے قبول نہیں کیا، نہ وہ چلی، اور نہ فقہاء امہ اربعہ میں سے، اور نہ کسی بھی امام نے، حتیٰ کہ ظاہریوں تک انہوں نے کسی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اب یہ آخری بھاگتے بھاگتے ٹائم میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہی روایت جو ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، یہ امام مسلم بھی اسی طرح لائے ہیں، لیکن اس میں صرف ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو آپ کے میں نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ باب التشہد کے اندر کئی سندوں سے امام مسلم نے اس کا ذکر کیا، اور ایک سند میں وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد نماز کا طریقہ بتایا، اور پھر اس میں قرات اور سمع اللہ لمن حمدہ، پھر التحیات للہ السلام علیکہ ایھا النبی۔ اس کے بعد یہ کہ آگے وہ روایت لائے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم کے شاگرد ابو بکر جو تھے انہوں نے ایک امام مسلم سے سوال کیا کہ ایک روایت ہے وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، کہ جب قرات پڑھی جائے تو تم خاموشی سے سنا کرو، تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ قال ابو بکر ابن اخت ابی النصر فی ھذا الحدیث فقال مسلم تریدو، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث ابی ہریرہ۔ امام مسلم کہتے ہیں قال ہوا صحیح، یعنی اذا قرأ فانصتوا فہوا فقال ہوا عندی صحیح۔ امام مسلم نے کہا یہ جو حدیث ہے نا ابو ہریرہ کی کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموشی سے سنا کرو، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ ایک میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں، آپ کتاب الایمان سے لے کر باب التفسیر تک پوری مسلم کو پڑھ لیں، امام مسلم کا یہ سٹائل ہی نہیں ہے کہ وہ حدیث لکھنے کے بعد کہیں یہ حدیث حسن ہے، یہ صحیح ہے۔ پوری مسلم میں صرف یہ ایک مقام ایسا آیا ہے کہ جہاں امام مسلم نے کہا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کی حدیث صحیح ہے، لفظ صحیح کے ساتھ۔ اگر امام مسلم نے کسی حدیث کو پوری مسلم میں صحیح کہا ہے تو وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا کو کہا ہے، اور یہ اسی کے تسلسل کے ساتھ ہے جس میں السلام علیکہ ایھا النبی کا ذکر آیا ہے، ورنہ امام مسلم کا یہ سٹائل نہیں، یہ امام ترمذی کا سٹائل ہے کہ وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں حدیث ہے، فلاں حسن ہے اور فلاں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی میں جو اس کا وسیلے کا تعلق تھا جو محدثین نے بیان کیا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور علی النبی کو کسی نے قبول نہیں کیا، ابن مسعود والا تشہد ہے، اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ جب بندہ پڑھے تو امام غزالی فرماتے ہیں اپنے دل کے اندر حضور کو حاضر و ناظر جان، اور وہ سمجھ کے مصطفیٰ تیرے دل کے اندر جلوہ گر ہیں، اور پھر کہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور علامہ عسقلانی اور امام ابن عسقلانی اور امام عینی کہتے ہیں کہ جب تو سفر کرتا جائے اور آخری مقام پہ پہنچے اور خدا کی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں اور مصطفیٰ حریم ناز میں چلا جائے تو مصطفیٰ تمہیں نظر آئے تو یوں سمجھ کہ مصطفیٰ تمہیں نظر آ رہے ہیں، اور پھر کہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے جو کچھ میں نے کہا اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔